بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب تین خبریں ہیں۔ پہلی خبر ہماری جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے بہت ہی اہم نوعیت کی تھی، اور اس وقت ہوئی جب پاکستان کے اندر حکومت چینج ہوئی ہے، تبدیل ہوئی ہے، اور کچھ انتہائی اہم فیصلے کیے گئے۔ اس پر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ اور پھر دوسری جو خبر ہے، آج پہلا دن تھا شہباز شریف کی حکومت کا، اور کچھ فیصلے کیے گئے ہیں۔ اتحادیوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی اور انہوں نے کراچی کا دورے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے، تحریک جو ہے، جس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف کس قسم کی سیاست چاہتی ہے، اس کا انہوں نے عندیہ دیا، اور اب وہ پارلیمنٹ سے باہر آ گئے ہیں، استعفے دے چکے ہیں۔ اب منظور ہونے کا پروسیس کیا ہے، اس پہ کیا وقت لگے گا، اس پہ اب سیاست کی جا رہی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پارلیمنٹ کے اندر رہیں تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہوتے ہیں، آپ ٹف ٹائم دے سکتے تھے حکومت کو، اور پھر آپ کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے۔ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ایسا بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز نے پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین کا، پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کا، جلسوں کا، ریلیوں کا مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اور اس کا برملا اظہار جو ہے وہ آج شاہ محمود قریشی نے کیا بھی، کہ ہمیں جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت باہر رکھا جا رہا ہے، تاکہ دنیا کو، عوام کو نہ دکھایا جا سکے کہ ہماری پاور کیا ہے، اور اس وقت لوگ سڑکوں پر ہیں اور کس قسم کی سپورٹ ان کے پاس موجود ہے۔ رائے صاحب تیسری خبر ہماری وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، نواز شریف صاحب کو سفارتی پاسپورٹ دینے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور اب وہ سعودی عرب جائیں گے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ ایک جو کیمپین چلے گی پاکستان میں، وہ آتے ہیں، پھر نیریٹو بکے گا کہ دیکھو تمہارا لیڈر پاکستان آ گیا، جس پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے۔ تو اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن رائے صاحب سب سے پہلے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس obviously بڑی امپورٹنٹ ہے، کچھ فیصلے بھی کیے گئے، اور پھر جو کچھ پاکستان کے اندر پچھلے 48 گھنٹوں میں ہو رہا تھا، کیمپین چلائی گئی، اس کا بھی باقاعدہ نوٹس لیا گیا ہے۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس کے 3 نکات بڑے اہم تھے، اور عام طور پر اس طرح کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے معاملات ڈسکس نہیں ہوتے۔ لیکن اگر یہ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں کہ فوج کے خلاف کیمپین چلی ہے اور ٹویٹر پر ٹرینڈ بنے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنے ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا، اور معاملہ کافی پیچیدہ تھا۔ اب اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ ایک اعلامیے کا نقطہ یہ تھا کہ فوج کے خلاف اس قسم کی مہم برداشت نہیں کی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ فوج کے خلاف کوئی مہم چلے تو اس کو برداشت نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس طریقے سے فوج کے خلاف کوئی سازش کرے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، 100% ٹھیک بات ہے۔ اچھا، یہ تو کچھ گمنام لوگ تھے جن کے متعلق یہ بتایا گیا کہ 2200 اکاؤنٹس ٹریس ہوئے، اور انہوں نے کوئی ٹرینڈ چلایا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف، اور اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ فوج کی قیادت کا جو فیصلہ تھا کہ آئین کی بالادستی کے ساتھ اور قانون کی بالادستی کے ساتھ ہم نے کھڑے رہنا ہے، اور یہ ایک ویل کنسیڈرڈ فیصلہ تھا۔ اس اعلامیے میں یہ بات جاری کی گئی، یہ نقطہ جاری کیا گیا، یہ بھی بات چلیں ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ہاشمی صاحب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ فوج کہہ رہی ہے، اگر فوجی قیادت کہہ رہی ہے کہ فوج کے درمیان اور اس معاشرے کے درمیان، یعنی سوسائٹی کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوششیں ناکام کی جائیں گی، اور ایسے عناصر کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا جو اس قسم کی کیمپین کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ فوج کے خلاف کیمپین کس نے کی ہے؟ یہ تو کچھ گمنام لوگ ہیں نا، جو ایک دعویٰ کیا گیا، جو الزام لگایا گیا، جو 6 لوگ گرفتار ہوئے، اس کے بعد 2200 اکاؤنٹس جو ہیں یہ کہا گیا کہ ان سے پتہ چلا کہ 1 لاکھ سے زائد ٹویٹس کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ تو گمنام سے لوگ ہیں، کسی ہو سکتا ہے سوشل میڈیا سیل کے، ہو سکتا ہے کہ کارکن بھی ہوں، لیکن اوورآل ان کی تو کوئی پہچان نہیں ہے، نہ انہوں نے کچھ سامنے آ کر فوج کے خلاف کچھ سازش کی ہے، نہ ان کا کوئی انفلوئنس تھا۔ لیکن فوج کے خلاف اصل سازش کس نے کی تھی؟
اصل سازش کس نے کی تھی فوج کے خلاف؟ فوج کو دھمکیاں کس نے دی تھیں؟ فوجی قیادت کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کس نے کیا تھا؟ آج سے صرف 6-8 ہفتے پہلے کے آپ میاں نواز شریف کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں جو کیمروں کے سامنے میاں نواز شریف نے دیے، جلسوں میں دھمکیاں دیں، تقریریں کرتے ہوئے یہ کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2018 کا الیکشن رگ کروایا تھا، جنرل فیض حمید نے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کروائی تھی، پھر یہ کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آپ کو جواب دینا پڑے گا جو 3 سال میں عمران خان کے دور میں بقول نواز شریف تباہی آئی۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے کہ آپ کو ہم اکاؤنٹیبل کریں گے۔ پھر ملک کے اندر ایسے عناصر جو کہ اس ریاست کی مخالف سیاست کرتے ہیں، ایسے قوم پرست عناصر جنہوں نے یہاں تک دھمکیاں دیں کہ ہم افغانستان کے اوپر جو پاک فوج نے بڑی محنت کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد اور شہادتیں دینے کے بعد بارڈر کے اوپر جو فینسنگ کی، افغان بارڈر کے اوپر بھی اور ایران بارڈر کے اوپر بھی جو باڑ لگائی جس میں ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، تو میاں نواز شریف نے ایسے عناصر کو ساتھ ملایا جنہوں نے تقریریں کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس باڑ کو اکھاڑ پھینکیں گے اور اس باڑ کو بھی اکھاڑ پھینکیں گے اور آپ کی جیلیں ہم توڑ دیں گے، آپ کی جیلیں ہمیں نہیں روک سکتی۔ تو پھر ذرا ہمارا یہ سوال بھی ہے کہ اس بات پر بھی غور کر لیا جائے کہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، فوج سے عوام کی محبت بھی ہے، فوج کے خلاف کوئی کیمپین بھی نہیں چلنی چاہیے، لیکن ادھر بھی ذرا غور کر لیں کہ فوج کے خلاف اصل میں کیمپین کس نے چلائی تھی۔ آزاد کشمیر میں فوج کے خلاف بغاوت کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ ٹویٹ کس نے کیا تھا؟ مریم نواز نے کیا تھا۔ آزاد کشمیر میں وہ الیکشن ہارے مسلم لیگ نون، اور اس لیے ہارے کہ قدرتی طور پر آزاد کشمیر میں جو حکومت ہوتی ہے وہ اسی پارٹی کی بنتی ہے جس کی وفاق میں حکومت بنتی ہے۔ تو وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی انتخابات جیت گئی، لیکن مریم نواز نے کہا کہ فوج سے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو پھر کس نے کی فوج کے خلاف گھناؤنی سازش؟ یہ جو ایک دعویٰ کیا گیا کہ کچھ ٹرینڈز چلائے گئے، بالکل ٹرینڈز جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ اس قسم کی کوئی زبان استعمال نہ کی جائے، اس قسم کا کوئی ایکسپریشن نہ استعمال کیا جائے جس سے ہماری فوج کے اندر کوئی تقسیم پیدا ہو یا فوج کمزور ہو۔ کوئی بھی پاکستانی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اپنی فوج کے خلاف کچھ سازش کرے۔ لوگوں کی بس توقع یہ تھی کہ ایک بیرونی سازش جو ہوئی اس کو روکنے کے لیے اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، آئی ایس آئی کو، آرمی کو، ملٹری انٹیلیجنس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس کردار کے ادا نہ کرنے پر ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ پاکستانی لوگ ہی ہیں، یہ کوئی ہندوستانی لوگ نہیں ہیں، کوئی انڈیا سے اٹھ کے نہیں آئے، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں اور اس پلیٹ فارم سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کے ٹرینڈ چلائے گئے، جو الفاظ استعمال کیے گئے، وہ الفاظ کسی صورت استعمال نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن ایف آئی اے کی اپنی رپورٹ ہے کہ بہت سے پیجز انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے جہاں پر پاک فوج کے متعلق بہت غلط الفاظ استعمال کیے گئے جو کہ قابل مذمت ہیں، وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے۔ باقی ادارے، ان کے ساتھ شکوے شکایتیں، یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، تو لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو لوگ نکلے ہیں سڑکوں کے اوپر، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے ایک بیرونی سازش کے خلاف اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طریقے سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے رخصت کرنے کے معاملے پر۔ تو فوج نے ٹھیک کیا کہ ایک اعلامیہ جاری کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے اعلامیے اگر اس وقت بھی جاری ہوتے جب ان کے خلاف ایک اوپن کیمپین چل رہی تھی، جب فوجی قیادت کو اور فوج کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ایک منظم منصوبہ بندی تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ٹویٹر کے اوپر تو یہ 4 6 8 10 گمنام لوگ ہوں گے، لیکن وہاں پر تو سارے نون فیسز تھے۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ کریکٹر ہیں جو فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کی تقریریں آن ریکارڈ ہیں،
ابھی یوٹیوب پہ کھول لیں، گوگل پہ کھول لیں، مریم نواز کی تقریریں کوئی یہ 40-50 سال پرانا قصہ نہیں ہے، یہ تو 8-10 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ جو مینگل نے تقریر کی تھی کوئٹہ میں، وہ ہماری فوج کو تو بھول گئی ہوگی، ہمیں تو نہیں بھولی، کہ کس طریقے سے انہوں نے ہماری فوج کے خلاف اور ہماری فوجی قیادت کے خلاف اور ریاست کے خلاف باتیں کی تھی۔ محمود خان اچکزئی نے جو باتیں کی تھیں، کیا وہ ہمارے اداروں کو بھول گئی ہیں؟ تو اس لیے محسن داوڑ سر، جی دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے خلاف سازش ہوئی ہے تو یہ سازش تو سب سے بڑی اس وقت ہوئی ہے جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فوج کو دباؤ میں لانے کے لیے اور فوجی قیادت کو دباؤ میں لانے کے لیے بڑی زہریلی قسم کی تقریریں کی گئیں، دھمکیاں دی گئیں۔ اتنی زہریلی قسم کی دھمکیاں، اتنی خطرناک دھمکیاں، اتنی اوپنلی کسی نے بھی ہماری فوج کے خلاف اور سٹنگ فوجی قیادت کے خلاف اس طرح کے دھمکی آمیز الفاظ استعمال نہیں کیے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے نون لیگ کی قیادت نے۔ تو اس وقت بھی اس قسم کے اعلامیے آنے چاہیے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی فوج ہے، اس وقت بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پاک فوج کے سربراہ تھے، ابھی بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہی فوج کے سربراہ ہیں۔ جنرل فیض حمید اگرچہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہے لیکن پشاور کے کور کمانڈر ہیں، اور فوج تو پھر ایک یونٹ ہوتا ہے، اس کو تو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، کور کمانڈرز کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، جنرل باجوہ کو اور فوج کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ فوج تو ایک بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے۔ تو جس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید ہو رہی تھی، اسی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ یہ تنقید جنرل باجوہ پر نہیں کر رہے میاں نواز شریف، یہ فوج پر کر رہے ہیں۔ یہ مریم نواز فوج کے خلاف نعرے لگوا رہی ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ اچھا کور کمانڈرز کو، آفیسرز کو، رینکس کو، فائلز کو یہ آپ الگ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوج کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اور فوج کو تقسیم کرنے کی سب سے گھنونی سازش کس نے کی؟ مسلم لیگ نون نے۔ لیکن اس وقت شاید میری نظر سے تو کوئی ایسا اعلامیہ نہیں گزرا جس کے اندر اس طرح کی باتیں کی گئی ہوں جو اعلامیہ آج اس کانفرنس کے بعد جاری کیا گیا۔ راج صاحب، یہ اب خان صاحب نے آج پیغام بھی اپنا دیا ہے اور وہ اب سڑکوں پہ ہوں گے اور جلسوں کی ایک سیریز کا اعلان کر دیا گیا۔ میں کیونکہ تھوڑا سا اس پورے معاملے میں میری جو رائے ہے وہ مختلف ہے، پوری پاکستان تحریک انصاف کی رائے ایک طرف ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسے جلوس اس کا باقاعدہ حل ہے اور پارلیمنٹ سے وہ باہر چلے گئے ہیں۔ اب رائے صاحب، جو سچویشن ہے، کیونکہ اگر آپ باہر چلے جائیں، استعفے آپ دے دیں، تو کیا کیا چیزیں جو آپ راستہ روک سکتے تھے آپ نہیں روک سکیں گے۔ الیکشن کمیشن ممبران کی تعیناتی کا معاملہ ہے، کوئی اگر کوئی بل پاس کروانا ہو یا کوئی قانون، تو آپ اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اچھا، پھر جہاں تک چیئرمین احتساب کمیشن کی تعیناتی کا تعلق ہے، اس میں بھی اپوزیشن کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے۔ بجٹ، بہت ساری گرانٹس ایسی ہیں، اس سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے۔ پھر آپ کی ایک پریزنس ہوتی ہے۔ آج میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہمارا جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ بہت ہی ون سائیڈڈ قسم کی رپورٹنگ اس وقت کر رہا ہے، اور وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ حکومت عمران خان کی گھر چلی گئی اور وہ امپورٹڈ جو حکومت تھی ہے وہ سازش نہیں تھی، بلکہ یہی حقیقت ہے، اور پاکستان کی عوام نے اور جو جمہوری طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیج دیا۔ رائے صاحب، 2 روز پہلے اسلام آباد کی سڑکوں پر، لاہور کی سڑکوں پر، پشاور کی سڑکوں پر، کراچی کی سڑکوں پر، پاکستان کی سڑکوں پر جس تعداد میں لوگ باہر نکلے وہ پوری قوم نے دیکھا، لیکن میڈیا نے نہیں دیکھا، نہ میڈیا نے دکھایا۔ اب یہ چیلنج ہے، چونکہ رانا صلی اللہ صاحب کہتے ہیں، خورشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلسے کریں، ہم بھی ان کے مقابلے میں جلسے کریں گے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے یہ جلسے کریں، ہم بھی ان کے مقابلے میں جلسے کریں گے۔ اس کا مطلب یہ انہیں احساس ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت کا گراف اوپر جا رہا ہے اور میدان خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر وہ لوگ جو حکومت کے اندر ہیں میدان خالی نہیں چھوڑ رہے اور پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں، تو خان صاحب کے لیے کیا چیلنجز اب ہو سکتے ہیں؟ یہ کنورٹ ہوگا، کیونکہ پیغام پہنچانا، ویژولز، آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی رائے صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسمبلی سے استعفے مکمل طور پر، اور پھر اب یہ جو بیانیہ اور ہر چیز کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، اور اس وقت تک کنٹرول میں رکھیں گے جب تک ان کے مقاصد پورے نہیں ہو جاتے اور یہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہ ہو۔
देखें, पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ राय थी, दो ओपिनियंस थी। एक ओपिनियन तो ये थी कि हमें पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर भी ये जंग लड़नी चाहिए और फिर जलसों की सूरत में सड़कों पर भी ये जंग लड़नी चाहिए। लेकिन दूसरी ओपिनियन ये थी कि अगर हम इस पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे तो फिर एक तरह से हम इस हुकूमत को जो बैरूनी साजिश के नतीजे में कायम हुई, एक तरह से इसको कानूनी हैसियत भी मिल जाएगी। इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब था उसका भी बायकॉट कर दिया था पीटीआई ने। तो आखिरी फ़ैसला फिर ज़ाहिर है कि खान साहब ने करना था, जिनके नाम पर पीटीआई को वोट मिलता है, जिनके विजन की वजह से ही पीटीआई पहली मरतबा इक़्तिदार में आई थी और उन्हीं की वजह से लोग इतनी बड़ी तादाद में एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकले जब एक गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम के ज़रिए इस हुकूमत को गिराया गया। तो अब खान साहब ये समझते हैं कि जितनी स्ट्रीट पावर उनके पास है, और ठीक समझते हैं कि जो एक वेव आई है हमदर्दी की इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, जो लोगों में गम व गुस्सा है कि किस तरीके से एक बैरूनी साजिश के ज़रिए हमारे अंदरूनी जो इदारे हैं वो खामोश रहे और ये हुकूमत गिर गई, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको हटा दिया गया। तो इस पर लोगों का जो गम व गुस्सा है उसको इस वक्त इमरान खान साहब चैनलाइज करना चाहते हैं, दबाव बढ़ाना चाहते हैं आपकी नई नवेली जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, उसके ऊपर भी और ऑफ कोर्स इदारों के ऊपर भी। क्योंकि ये जो हाशमी साहब इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, इतनी बड़ी तादाद में, तो इसकी कुछ ना कुछ तपिश तो इदारों ने महसूस की है। और ये जो इजलास हुआ है ये इसका एक बड़ा सबूत है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। और इसका जो एलामिया जारी हुआ है ये भी इस बात का बड़ा सबूत है कि ये तपिश अब इदारे भी महसूस कर रहे हैं। हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चलाई जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का कोई इस वक्त सपोर्टर इस हक़ में होगा या पीटीआई का कोई लीडर इस हक़ में होगा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की मुहिम चलाई जाए। लेकिन जिस तरीके से लोग निकले हैं बाहर, उससे ना सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत पर दबाव बढ़ा है, बल्कि रियलाइजेशन ऐसे लगता है कि इदारों को भी है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं तो ये मुल्क जो है एक वाज़े तकसीम की जानिब जा सकता है, एक इंतशार की जानिब जा सकता है। अब इस पूरी सिचुएशन में ये जो एनर्जी है लोगों की, ये जो लोगों का गुस्सा है, इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है और इमरान खान इसको जलसों की सूरत में चैनलाइज करेंगे। अवामी क़ुव्वत से अब वो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो आइनी और कानूनी ऑप्शन वो इस्तेमाल कर सकते थे अर्ली इलेक्शन का मुतालबा करने के लिए, जो होना चाहिए था, वो उनका मुतालबा नहीं माना गया। इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में कानून के तहत, आइन के तहत 3 महीने में इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, ये लिखा हुआ है आइन के अंदर। लेकिन इलेक्शन कमीशन आपका सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दे देता है कि 7 महीने तक इलेक्शन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में एक जो केस जाता है उसमें वाज़े तौर पर हुकूमत ये प्ली लेती है कि इमरान खान साहब ने अपनी असम्बली, अपनी हुकूमत, अपनी कैबिनेट को, अपनी वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया, ताकि अगले इलेक्शन की राह हमवार हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अगले इलेक्शन का फ़ैसला नहीं आता, इलेक्शन कमीशन से भी नहीं आता, यानी उनका मौक़िफ़ भी पीटीआई के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से भी अगले इलेक्शन के मुतल्लिक फ़ैसला नहीं आता। तो अब फिर खान साहब के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? यानी कौमी असम्बली के अंदर बैठ के तो वो अगला इलेक्शन नहीं करवा सकते थे, अगरचे एक ओपिनियन ज़रूर है कि बहुत से मामलात में वो इस नई नवेली इम्पोर्टेड हुकूमत के जो गैर कानूनी इक़दामात हैं उनको चैलेंज कर सकते थे कौमी असम्बली में बैठ के। लेकिन ज़ाहिर है कि फ़ाइनल कॉल जो है वो तो खान साहब की है, फ़ाइनल फ़ैसला खान साहब का है, और उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया। इतना उनमें एतमाद है, इतना उनमें कॉन्फिडेंस है अपने लोगों के ऊपर, अपने सपोर्टर्स के ऊपर, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के ऊपर, कि लोग इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ निकलेंगे और किसी भी सूरत इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि 22 करोड़ आवाम के वोटों को नज़रअंदाज करके कोई वाइसराय किस्म की हुकूमत यहाँ पर बिठा दी जाए, बाहर से वाइसराय बिठाए जाएँ। और फिर हाशमी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इदारे हैं इनकी आप ब्रीफिंग्स अटेंड करें
تو یہ آپ کو بریفنگز میں کئی مرتبہ بتاتے رہے ہیں کہ ہمارا اثر و رسوخ سیاست میں اس لیے ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم سیاست کے اندر کوئی دخل اندازی کریں یا ہم اپنا کوئی اثر و رسوخ استعمال کریں. ہم اس لیے 73 سال سے استعمال کرتے آئے ہیں کہ یہ اگر ہم ایک چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں تو یہ سیاستدان ملک کو لوٹ کر کھا جائیں، اس کی ہڈیاں بھی چبا جائیں. یہ ان کا سٹینس ہے ہمارے اداروں کا. ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آف دی ریکارڈ جب بریفنگز ہوتی ہیں تو اس قسم کا یہ سٹینس آتا ہے، پھر اس کو یہ آن دی ریکارڈ مختلف کالمز کی شکل میں، آرٹیکلز کی شکل میں، ایک بیانی کی شکل میں سامنے لے آتے ہیں. تو اب جو حکومت آئی ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیا جو فوج کا ایک سٹانس رہا کہ ہم اگر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں تو یہ ملک کو لوٹ کر کھا جائیں، تو اب جو حکومت آئی ہے اس کے جو کردار ہیں، یعنی شہباز شریف پرائم منسٹر جو ضمانت پر رہا ہیں، جن کو بہت عرصہ پہلے جیل میں ہونا چاہیے تھا، جن کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، وہ پرائم منسٹر ہیں. آصف علی زرداری صدر بننے کے لیے پر تول رہے ہیں، 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا ان کے اوپر کیس ہے. اے این پی کی جو ایک نشست ہے امیر ہوتی، ان کی جب حکومت تھی اے این پی کی تو ان کے اوپر لفظ استعمال کیے جاتے تھے کہ ایزی لوڈ حکومت ہے. اتنی کرپشن تھی، کرپشن یعنی انتہا کی کرپشن تھی کہ ایک استارہ بن گیا تھا کہ ایزی لوڈ حکومت ہے. پھر جو باقی جماعتیں انہوں نے شامل کی ہیں اس وقت اور باقی جو ارکان شامل کیے ہیں خرید کر، تو یہ پھر کیا ادارے نہیں سمجھتے کہ ایک ایسی حکومت اب برسر اقتدار آ گئی ہے کہ جس کے جو مرکزی کردار ہیں وہ کرپشن میں لٹھڑے بھی ہوئے ہیں اور ان کو اب بندر بانٹ بھی کرنی پڑے گی. آج کے اجلاس کی بھی کہانی سن لیں کہ جس کے اندر یہ طے ہونا تھا کہ اب کس کو کیا دینا ہے، ایم کیو ایم کو کتنی وزارتیں دینی ہیں، اس کے بعد جے یو آئی نے گورنرشپ مانگ لی، پیپلز پارٹی کو اپنی وزارتیں چاہیے، کسی کو وزارت اطلاعات چاہیے، کسی کو اسپیکرشپ چاہیے. تو یہ اب شہباز شریف نے کہا کہ اتحادی حکومت میں تو ایسا ہوتا ہے، تمام اتحادیوں کو وزارتیں دینی پڑتی ہیں، ہمیں تمام اتحادیوں کو اور جو آزاد ارکان ہمارے ساتھ ملے ان کو وزارتیں دینی پڑیں گی. تو کیا بنے گا اس پاکستان کا؟ کیا بنے گا اس پاکستان کا؟ ان اداروں کو بھی سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا انفلوئنس استعمال نہ کرتے تو یہ ملک کو لوٹ کر کھا جاتے. تو کیا یہ ایک مناسب وقت نہیں ہے کہ اس ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے، تقسیم سے بچانے کے لیے قوم کی جو ایک توقع تھی، صرف ایک توقع، کوئی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا جائے کہ بالکل تحریک عدم اعتماد کو وہ ناکام کر کے ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے تو عمران خان صاحب کو کچھ 10 سال کے لیے بٹھا دیں. صرف توقع یہ تھی کہ کم سے کم بیرونی سازش ہو گئی، اس کے بعد اب ارلی الیکشن یعنی 3 مہینے کے اندر الیکشن کروایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اور اس ملک کے حکمرانوں کا فیصلہ اس ملک کے عوام کریں، اس ملک کے عوام کریں، نہ کہ اس ملک کے حکمران ہم پر مسلط کر دیے جائیں. تو اتنی سی بات تھی. اب یہ بات بہت مطلب کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی بھی ہے کہ بہت سے لوگ جب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کے اندر بہت منفی سینٹیمنٹس بھی آ جاتے ہیں، اور اداروں کے لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو منفی طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوں گے. جیسے کچھ لوگوں نے پاسپورٹ جلائے پاکستانی، جو قابل مذمت ہے، کسی بھی صورت نہیں جلانے چاہیے. ظاہر ہے کہ پاکستان ہماری پہچان ہے، یہ پاسپورٹ ہماری پہچان ہے. تو اس طریقے سے اس نہج پر حالات پہنچ جاتے ہیں، یعنی اس نہج پر حالات پہنچنے سے پہلے حالات کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور صرف تصور کریں، امیجن کریں کہ جب عمران خان خود نکلیں گے، ابھی تو وہ خود نہیں نکلے، ابھی تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نکلی نہیں تھی، تو لوگ کتنی بڑی تعداد میں آگے سڑکوں پر، جب وہ خود نکلیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ پاکستان کے عوام کو پاکستان کے اداروں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. پاکستان کے عوام کے دلوں میں اداروں کی محبت برقرار رہنی چاہیے، اداروں کے ساتھ محبت پاکستانی عوام کے دلوں میں بستی رہنی چاہیے. اور اس حوالے سے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے جو ایک سلسلہ تھا کہ پاکستانی عوام والہانہ طور پر ان کی اٹیچمنٹ تھی اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، یہ اٹیچمنٹ کس طرح سے قائم رہ سکتی ہے اور کس طریقے سے بڑھ سکتی ہے. رائے صاحب، نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ ان کو دیا جا رہا ہے
اب وہ یہاں سے سعودی عرب جائیں گے اور سعودی عرب سے پھر شہباز شریف ان کو جوائن کریں گے اینڈ دین دے ول کم ٹو پاکستان. ایک قافلے کی شکل میں ان کو ان کی آخری منزل تک پہنچایا جائے گا. رائے صاحب یہ تھا وہ بیانیہ اور یہ تھی وہ بیماری اور یہ تھا وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ان کو ملنا تھا, جو آج پاکستان کی حکومت کی شکل میں ان کو مل گیا. اب وہ پاکستان آئیں گے, اپنی مرضی سے رہیں گے, عدالتوں کا سامنا کریں گے, نہیں کریں گے, کیسز ختم ہوں گے, سب کچھ ہوگا. تو رائے صاحب ویلکم ٹو پرانا پاکستان, کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ جو بڑے بڑے تالے ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں, شاید ابھی بھی گاؤں میں ہوتے ہوں, دیہات میں ہوتے ہوں, جو بڑے بڑے تالے لگائے جاتے تھے, بڑے بڑے لکڑی کے دروازے. وہ تالے جا کے پاکستان کی عدالتوں کے دروازے پہ لگانے چاہیے. جتنی بھی پاکستان کی عدالتیں ہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان کی عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے. پھر ایف آئی اے کے دفاتر کے اوپر وہ تالے چڑھا دینے چاہیے. وہ ایف آئی اے جس نے تحقیقات کی تھیں, پھر نیب کے جو دفاتر ہیں ان کے اوپر وہ تالے چڑھا دینے چاہیے. باقی وہ سارے ادارے سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک جو انصاف دینے والے ہیں, جو تحقیقات کرنے والے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت, جنہوں نے میاں نواز شریف کو نااہل بھی قرار دیا تھا, اشتہاری بھی قرار دیا, مفرور بھی قرار دیا, اور پھر وہ تمام ہاسپٹلز جنہوں نے یہ کہا تھا, کلینکس اور وہ ڈاکٹرز, ان کی رپورٹس جو یہ سجیسٹ کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ یہاں ان کا علاج نہیں ہو سکتا. اور پھر لندن سے ہر روز یہ اطلاع آتی رہی کہ میاں نواز شریف ابھی تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے, اس لیے پاکستان نہیں آ سکتے. لیکن اب جو یہ معجزہ ہوا ہے ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں, اب پاسپورٹ بھی جاری ہو رہا ہے, اب میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو گئے, میاں نواز شریف آ بھی رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانونی نظام نہیں ہے, کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے, کوئی آئینی نظام نہیں ہے, کوئی پارلیمانی نظام نہیں ہے, کوئی صدارتی نظام نہیں ہے, کسی قسم کا نظام نہیں ہے. یہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے. اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں کوئی نظام نہیں ہے جس کے تابع رہ کر ملک چلتے ہیں, ریاستیں چلتی ہیں. یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک بیرونی سازش کے ذریعے ایک حکومت گرتی ہے, اس کے بعد اتنے بڑے اقدامات 1-2-3 دن کے اندر کیے جاتے ہیں, اور میاں نواز شریف کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا گیا. احتساب عدالتوں کے فیصلے ہیں, سپریم کورٹ نے ان کو تاحیات نائل کیا تھا. تو اب میاں نواز شریف واپس آئیں گے. پہلے ان کو جیل میں جانا تھا, جب پہلے واپس آتے اگر عمران خان صاحب کی حکومت میں, اب وہ آئیں گے تو پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نظام نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ایک یعنی بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ایک دن کے اندر, 3 دن کے اندر پورا آپ نے نظام تلپٹ کر دیا, سب کچھ ختم ہو گیا. اور پھر یہاں پر مجھے بتائیں کہ باقی جو لوگ جن کے اوپر الزامات ہیں, جو جرائم میں ملوث تھے یا جن کے اوپر الزامات تھے, جن کے خلاف عدالتوں کے فیصلے آئے, تو ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. جیلیں کھول دیں, آپ کچہریاں ختم کر دیں, تھانے ختم کریں, حوالات جو ہیں وہ کھول دیں, تاکہ لوگ جو ہیں یہ اس قانون سے اور یہ قانونی نظام اور احتساب کے نظام سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں, اور یہ ایک جنگلی معاشرہ بن جائے. آلریڈی یہ ایک جنگلی معاشرے کی جانب ہم جا رہے ہیں. اگر اسی طرح سب کچھ ہونا ہے تو ایک مرتبہ وہ آپ کے جو سلمان تاثیر مرحوم, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس نظام کے اندر شریف فیملی کی بہت انویسٹمنٹ ہے, ان عدالتوں کے اندر بہت انویسٹمنٹ ہے, اس عدالتی نظام اور قانونی نظام کے اندر ان کی اتنی انویسٹمنٹ ہے کہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور وہ بات بالکل درست ثابت ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نااہل ہیں عدالتی فیصلے کے نتیجے میں, اور ان کے اوپر ابھی کیسز بھی چل رہے ہیں. یعنی ابھی ریلیف تو نہیں ملا, لیکن شہباز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں اور مریم نواز پہلے دن ان کی ویڈیو آئی ہے ہم کیپٹن صفدر کے ساتھ, ان کو دیکھا گیا کہ وہ چہل قدمی کر رہی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں. اب پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے وہ احکامات بھی جاری کریں گی. ان کو بھی ایک خوف ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز یہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر دونوں باپ بیٹا بن جائیں گے تو ہماری بھی سیاست کوئی تھوڑی سی پس منظر میں نہ چلی جائے, یعنی مریم نواز اور میاں نواز شریف کی. تو اب وہ اپنے ڈیرے پرائم منسٹر ہاؤس میں لگائیں گے. پھر اداروں کو کم سے کم یہ تو سوچ لینا چاہیے, یا یہ تو ان کو نظر آنا چاہیے
کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہمیں تحفے میں ملی ہے، امپورٹڈ جمہوریت، کہ شہباز شریف پرائم منسٹر، حمزہ شہباز چیف منسٹر، سی ایم پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، اور پھر اب آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے باقی شریف فیملی کے عزیز و اقارب، شریف فیملی کے رشتہ دار، جن کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی تھے، جو فرار تھے پاکستان سے، جن کو عدالتوں نے مفرور قرار دیا تھا، یہ سارے واپس بھی آئیں گے. ان سب کے ڈیرے ہوں گے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور یہ قوم کا منہ چڑھا رہے ہوں گے کہ روک سکو تو روک لو، جو کچھ کر سکتے ہو ہمارے خلاف کر لو، ہم یہاں کے بادشاہ ہیں، تم لوگ رعایا ہو. اور اس ملک کے ادارے جو کہ اس ملک کے عوام کا تحفظ کرنے کے لیے بنے تھے، اس ملک کی سلامتی کا تحفظ کرنے کے لیے بنے تھے، جب ہم اقتدار میں آتے ہیں یا ہم اقتدار کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں تو وہ تمام ادارے خاموش تماشائی بن جاتے ہیں. وہ ادارے اپنا کردار جو عوام ان سے توقع کرتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے. بہت شکریہ صاحب. ویر جی آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.